تہاڈا بہنوئی میرے نبی دے غلام ہو چکے ہیں، جاؤ انہاں دی جا خبر لو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال دے اندر آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا جا کے ہمشیرہ دا، تے دونوں میاں بیوی بیٹھ کے قرآن دی تلاوت پہ کر دیں۔ کیسے خوش نصیب وہ میاں بیوی نے جڑے ایک دوسرے نال بیٹھ کے قرآن پہ سن دے اور سنا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا، اتنے جذبے نال دروازہ کھٹکھٹایا، وہ ہمشیرہ کیا میرے سر دے تاج، میرا خیال ہے عمر آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا تینوں کیویں پتہ چلیا؟ آپ فرماندیاں نے انج کسی اور دی جرت نہیں ہو سکتی دروازہ کھڑکان دی، یہ دروازہ یقیناً عمر نے کھڑکایا ہے۔ آپ نے اوراق سنبھال لیتے، آپ نے جا کے دروازہ کھولیا، جب دروازہ کھولیا تو سامنے عمر کھڑے نے۔ آپ نے فرمایا بھائی جان کدھر آئے ہو؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے سنیا ایمان لے آئے ہو، سنیا نویں مسلمان ہو گئے ہو، سنیا مسلمانہ دے نبی دے اوتے ایمان لے آ کے کلمہ پڑھ چکے ہو۔ انہاں کہا الحمدللہ، تے کہنے لگے چھوڑ دے اس دین نو، چھوڑ دے اس نئے دین نو۔ آپ نے فرمایا جان تے جا سکتی ہے پر محمد دا دیتا ہویا ایمان نہیں جا سکدا۔ جان تے جا سکتی، ایمان نہیں جا سکتا۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ عمر مار دینا تے اج ساڈا حال کی ہے، جنہیں لائی گلی وہ ٹور چلی ہے کہ جی وہ اونجدا تے وہ اونجدے ہو جو، اے انجدا تے یہ انجدے ہو جو، یہ تو بےایمانی ہے، یہ تو ایمان ہی نہیں منافقت ہے۔ جب پکا ٹھکا مسلمان ہے تو ٹھوکے آخ میں مسلمان ہاں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زدوکوب کرنا شروع کی تھی، مارنا شروع کی تھا۔ ادھر تیرے تے میرے لجپال آقا نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام عمر بن الخطاب، یا اللہ عمر دے نام دے نال، حضرت آپ نے فرمایا عمر دے نال اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ ادھر میرے نبی دے ید اللہ فوق ایدیہم والے ہاتھ اٹھے، ادھر عمر فاروق مارنا شروع کیتا، بہنوئی سامنے آئے مارنا شروع کیتا، ہمشیرہ سامنے آئی مار دے رہے، کدی بہنوئی اگے آ جاندہ ہے، کدی ہمشیرہ اگے آ جاندیاں نے، ایک دوجے نو بچاندے پے نے، مار کھائی جا رہے نے، مار کھائی جا رہے نے، ایک دوجے نو بچائی جا رہے نے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مار دے بیٹھ گئے۔ لوگ کہا عمر تھک گئے، میں کہنا نا عمر نہیں تھکے، میرے نبی دی دعا دا اثر شروع ہو گیا۔ وہ آنکھوں تو صحیح سبحان اللہ۔ آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں مار کے تھک گئے، بیٹھ گئے۔ آپ دی ہمشیرہ نے جناب مارا بھی کھا دیا، لہو لوان بھی ہو گئی، اپنے دوپٹے نال عمر پاک دا پسینہ پہیاں صاف کر دیا نے۔ عمر پاک نے فرمایا یہ کیڑا دین ہے، کیڑا دین ہے جدے آن دے نال میری مار تو پتھر بھی کم دے نے، پر میں جیویں جیویں تانوں ماری آؤں تہاڈا ایمان ہور مضبوط ہوندا جا رہا ہے۔ یہ کیڑا ایمان ہے؟ آپ نے جناب والا پسینہ صاف کیتا بھائی دا۔ ادھر میرے نبی نے صحابہ دے جرمٹ دے اندر دعاواں کیتیاں، انہیں آ کے میں رہن کو نہیں دینا۔ ادو سن 39 مسلمان، کنے 39، عمر سی 40۔ اچھی آخو نہ ذرا، ساڈے علماء فرماندے نے جدوں ساڈا 40 ہوندا نا اسی عمر دے نام تو رکھیا ہے۔ 40 عمر سی، 39 ہوئے سن، 40واں آپ سن، تو علماء فرماندے نے اسی جڑا 40 رکھنے ہیں نا عمر دے نام تو رکھنے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا پسینہ صاف کیتا جا رہا۔ کہنے لگا میں جدوں آیا سی نا ادو تو کچھ پڑھ نہیں سا پئی، کچھ پڑھ نہیں سا پئی، کی پڑھ نہیں سا مینوں بھی سنا۔ انہیں آکھا پائی جان ہے جی نہیں، انما المشرکون نجس، قرآن کہندا ہے مشرک پلید ہوندا ہے، لہذا تسی غسل کرو۔ فرمایا پڑھنی کیس ہے؟ عرض کی تھی میں او کلام بھی پڑھنی ہاں جیڑا میرے نبی تے نازل ہوندا،
وہ شدہ مدہ زیرا زبرا سب شان نبی وچ آیا او عام لوکاں خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پایا آپ نے فرمایا میں قرآن بھی پڑھنی تھا آپ نے غسل کیتا آپ نے سامنے بیٹھ کے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی تھی یہ سورہ طٰہٰ پتہ کیڑی ہے جدوں ارواح میں ارواح دے اندر اللہ نے فرمایا نا کہ یہ قرآن ہے تے فرشتیاں نے سورہ یاسین تے سورہ طٰہٰ سنی قرآن دی سورہ یاسین تے سورہ طٰہٰ سنی تے فرشتے آکھیا یا اللہ مبارک ہوے انہاں لوکاں نوں جنہاں لوکاں چ کتاب نازل کیتی جائے گی مبارک ہوے انہاں لوکاں نوں جنہاں لوکاں تے قرآن نازل کیتا جائے گا او یارو حالے اسی دنیا تے بھی نہیں آئے کائنات دی کوئی شے نہیں آئی تے اللہ دی بارگاہ وچ فرشتے تہاڈا تے میرا ذکر پہ کر دیں نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں آپ نے طٰہٰ پڑھنا شروع کی تھی طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا طٰہٰ دی شان والیا عرشاں تے جان والیا شان تیری بلے بلے رب بھی درود کلے دشمناں دے پیرا تھلے چادراں وچھان والیا عرشاں تے جان والیا جو آپ نے قرآن دی تلاوت سنی ہے آپ دے دل دے اوتے اثر ہونا شروع ہو گیا ادھر ایتاں پڑھیاں جا رہی نے ادھر نبی نے دعا منگنا شروع کیتی ہے ادھر حضرت عمر فاروق دیاں اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے نے آپ فرماندے نے ہمشیرہ اتنا پیارا کلام ہے اتنا نایاب کلام ہے میں سوچنا اے کلام ایڈا سونا ہے جدے اتے نازل ہویا ہے او کڈا سونا ہوئے گا انہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں جاواں سرکار دی بارگاہ وچ میں تے بڑے ظلم کیتے مسلماناں تے میں تے بڑا تشدد کیتا مسلماناں تے میں بڑا زد و کوب کیتا مسلماناں تے کیا میری معافی ہو سکتی ہے ہن آپ دی ہمشیرہ دا جواب سنو آپ نے فرمایا بھائی جان تانوں کی پتہ ہوئے میرا نبی کڈا کریم ہے تانوں کی پتہ ہوئے میرا نبی کڈا کریم ہے فرمایا کیویں عرض کیتی بھائی جان میرا نبی تے او نبی ہے گناہگاراں سیاہکاراں نوں سینے نال لا کے جنت وچ لے جان واسطے آیا آپ نے فرمایا ہمشیرہ میں مسلماناں تے بڑے ظلم کیتے نے میں جناب بڑا جبر کیتا ہے بڑے تشدد کیتے نے مینوں تو جناب والا معافی نہیں ملے گی فرمایا نہیں نہیں پائی جان میرے نبی دی بارگاہ وچ جڑا چلا جائے جا کے معافی دا طلبگار ہوئے میرا نبی انہوں اپنے سینے نہ لا لیندا ہے میرا نبی بڑا کریم ہے آپ نے فرمایا پھر مینوں لے چلو تے جتھے نبی رہندے نے تے آپ فرماندے نے کچھ طریقے نہ لے کے جا مینوں غلام بنا کے قیدی بنا کے لے کے جا مطلب کی ہے مینوں قیدی بنا کھڑیں گی مظلوم بنا کھڑیں گی نا تو میرے تے ترس آ جائے گا تو شاعر نے اس کا تخلص بڑا پیارا پیش کیتا ہے شاعر نے اپنا جڑا خیال ہے نا تخیل جڑا انہوں بیان کیتا کہ عمر انج تیار ہوئے ہون گے آور ماندے نے عمر آکھیا پین بنو جڑے نو مینوں او سرکار کول لے چلو
او یار آکھو سبحان اللہ عمر آکھیا پین بنو جڑے نو مینو او سرکار کول لے چلو جتھے عمر دی عمر سور جائے مینو اس دربار تے لے چلو وانگ سکدے گل وچ پارسی سگ کہندے نے کتے نو آپ نے اپنا ماما شریف کو لیا اپنے گلے وچ انج کر کے پایا تے آپ فرماندے نے میری ہمشیرہ انج کر کے ولاویں دے غلام بنا کے لے کے جا وانگ سگ دے گل وچ پارسی وانگ سگ دے گل وچ پارسی او مینو مار دے لے چلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں غلام بنا کے میرے گل وچ رسا پا کے لے کے جاؤ تاکہ میرے نبی نو میرے اتے ترس آ جائے ادھر جناب والا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار پیرا پہ دیندے نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ کرنے جدو عمر پاک آئے نے آپ اندر گئے جا کے عرض کیتی ودوہا دے مکھڑے والیا علم نشرہ دے سینے والیا حامین دیاں کننا والیا یاسین دیاں سیریاں والیا سونیا عمر آ رہا ہے فرمایا چاچا جان عمر آ رہا ہے عرض کیتی عمر آ رہا ہے آج اگر نیت ٹھیک ہے تے فابہا اگر غلط نیت نہ آیا تے آج تلوار عمر دی ہوئے گی سر بھی عمر دا ہوئے گا میرے نبی فرمایا چاچا جان دسو تے صحیح عمر کی میں آ رہا ہے عمر دے آن دا انداز کی عمر دے آن دا انداز کی حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونے آج عمر نہیں پیا لگدا آکھو سبحان اللہ آج عمر نہیں پیا لگدا آج تلوار زمین والے نظر جھکی ہوئی ہے سر سٹیا ہوا ہے تے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ این جا رہے جی میں کوئی غلام آندا ہے میرے نبی فرمایا صحابہ مبارک ہو اچھی آنکھوں دے سبحان اللہ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اے میرے نبی صحابہ نو مبارک باد پہ دیندے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے جو مانگی دعاؤں کا جواب آیا یہ آتا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں میں یہ پہلے سا نہیں لگتا شک نہ کرو نگاہوں میں یہ جانے کو نہیں آیا حق کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا میرے نبی دی بارگاہ وچ عمر فاروق آئے آقا کریم علیہ السلام دے قدمہ وچ گرے سرکار نے کندیاں تو پھاڑ کے اٹھایا فرمایا عمر کی پیا کرنا ہے میں تے کندیاں مندیاں نو سینے لا کے جنت جان واسطے آیا
میرے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کیتی سونیا ودھوگا دے مکھڑے والیا علم نشرہ دے سینے والیا حامیم دیاں کنڈلا والیا یاسین دیاں سیریاں والیا محبوبہ کلمہ پڑھا کے غلامہ وچ شمار فرما لو۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھایا، عرض کیتی سونے چلیے چلیے، 39 ہو گیا پورا، 40 ہو گئے، سونے چلیے، فرمایا کتھے؟ خانے کا گئے، کیوں؟ سونے عبادت کریے، فرمایا عمر تینوں نہیں پتا، تینوں نہیں پتا، اتنے آپ نے لقب ملیا فاروق اعظم دا، تینوں نہیں پتا؟ کافرہ نے ساڑھے ہوتے بڑیاں پابندیاں لائیاں، کافر تشدد کر دیں، ظلم کر دیں، اسی کھلے عام عبادت نہیں کر سکتے۔ عرض کی سونیا پابندیاں لان والا بھی عمر ہے، اج پابندیاں توڑن والا بھی عمر ہے۔ آپ فرماندے نے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا۔ آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ عرض کیتی سونیا چلو اج بیت اللہ شریف جا کے عبادت کران گے۔ دو قطاراں بنیاں، ایک قطار دے اگے حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑے ہو گئے، ایک قطار دے اگے عمر فاروق کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اعلان کیتا آؤ جیڑا اپنیاں بیویاں نو بیوہ کرنا چاہتا ہے آئے ساڑھے مقابلے دے اندر، آؤ جیڑا اپنے بچیاں نو یتیم کرنا چاہتا ہے آئے ساڑھے مقابلے دے اندر۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالے للکرہ مار دینے، نالے جناب بیت اللہ شریف پڑھ دے جا رہے ہیں۔ میرے آقا دے غلام موحد سے میرے آقا نے فرمایا فاروق اعظم، فاروق دا معنی ہے فرق کرنے والا، فرق کرنے والا، حق اور باطل فرق کرنے والا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہو گئے، تو جب غلام ہوئے نا تو پھر ایسے غلام ہوئے کہ آپ دی آل اولاد بھی غلام ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دورہ خلافت کے اندر جدو آپ نے خلافت ملنے والی سی نا، جنہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مثال ہونے والا سی، تو آپ نے اپنی وصیت پہلے کر چھڑی، فرمایا عثمان کو بلایا جائے۔ دیکھو اتفاق کیسی محبت، کیسا اتحاد ہے صحابہ دے اندر۔ عثمان آئے، فرمایا عثمان میں اپنے تو بعد خلیفہ عمر کو بنانا چاہنا، تھوڑا کی خیال ہے؟ عرض کیتی حضور میرے نالوں بہتر تسی جان دے۔ آقا دا سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بن عوف نے بلایا گیا، فرمایا عبد الرحمن میں اپنے تو بعد خلیفہ عمر کو بنانا چاہنا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کیا یا امیر المومنین تو انہوں پتہ ہے عمر بڑا جلالی ہے، عمر بڑا جلالی ہے، تو انہوں پتہ نا بجلی دیاں دو تاراں ہوندیاں، ایک نو ٹھنڈی کیا جاتا ہے ایک نو گرم کیا جاتا ہے۔ علماء فرماندے نے یہی صحابے سی، ابو بکر صدیق ٹھنڈی طبیعت سن، عمر فاروق جلالی سن، تو فرمایا عبد الرحمن بالکل جلالی عمر، لیکن جلو خلافت کا بوجھ آئے گا نا کندیاں تے عمر ٹھنڈا ہو جائے گا، عمر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو آپ نے پھر بلایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو فرمایا لکھو میری طرف وصیت کہ میں غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یار غار ابو بکر صدیق یہ وصیت مجھے لکھ دا کہ اپنے تو بعد خلیفہ
اے لفظ کیا، صرف اتنا لفظ فرمایا کہ آپ غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے. اتنا لفظ بس لکھیا سی کہ میں اپنے تو بعد خلیفہ، تے آپ غش کھا کے بے ہوش ہو گئے. جدو آپ کو ہوش آئی نا تو آپ نے فرمایا عثمان کی لکھیا؟ تے عرض کی حضور میں لکھیا کہ میں ابو بکر صدیق اپنے تو بعد خلیفہ عمر کو منتخب کرنا. آپ ہی عمر لکھ دیتا. اگر خلافت کا رولا ہوں، حکومت کا رولا ہوں تو عثمان غنی اپنا نام نہ لکھ لیندے. نہیں، انہاں سارے وچ اتفاق سی، انہاں سارے وچ اتحاد سی، محبت سی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ دا شکر ہے میرے نبی دے غلام سارے اتحاد تے قائم نے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، آپ نے ایک جناب والا اونٹنی، ایک مشکیزہ، ایک غلام، کچھ شرفیاں حضرت عمر پاک دی بارگاہ وچ بھیجے. فرمایا عمر سلطنت دی باغ دوڑ سنبھال لو. تے آپ رون لگ پے. پوچھیا روندے کیوں؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق بہت بڑی ذمہ داری مینوں دیندے پے نے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے. اج سلطنت ملدی ہوئے، باپ دا قتل کرنا جائز ہو جاندا ہے، بھراواں دا قتل جائز ہو جاندا ہے، ہر طریقے نال سلطنت لینی ہے بھاویں کچھ بھی ہو جائے. پر ادھر ویکھ، جدو جناب والا خلافت ملن لگی ہے، اعلان ہویا ہے، حال وصیت لکھی گئی ہے، آپ زاروں قطار رون لگ پے. فرماندے نے اے بوجھ اٹھان والے ابو بکر صدیق سن، عمر کو اتنا بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا. آپ نے فرمایا بہت بڑی ذمہ داری دے گئے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت شروع ہو گیا. حضرت امام حسن ملن واسطے آئے. اوے اچھی آکھو سبحان اللہ. اگلا مہینہ آ رہا ہے نا محرم شریف دا، تے ساڈا پہلا سال دا مہینہ محرم الحرام شریف ہے. ساڈا پہلا سال دا مہینہ محرم ہے، جنوری نہیں ہے، نہ ساڈا آخری دسمبر ہے. ساڈا پہلا مہینہ بھی قربانی دا، اچھی آکھو ذرا، تے ساڈا آخری مہینہ بھی قربانی دا. پہلا مہینہ محرم الحرام شریف اور آخری مہینہ ذوالحجہ شریف. پہلے دے اندر بھی قربانی، آخری دے اندر بھی قربانی. تے آ رہا نا محرم الحرام شریف پورا مہینہ انشاءاللہ اہل بیت دیاں گلاں ہون گیاں. پورا مہینہ اہل بیت دے اتحاد دیاں گلاں ہون گیاں، صحابہ دیاں گلاں ہون گیاں، صحابہ دے پیار دیاں گلاں ہون گیاں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے نے تے دوسرے ملکاں دے نا وزیر آئے نے، وزراء، میٹنگ ہو رہی ہے. تے عبداللہ بن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے باہر کھڑے نے پہرا دیں. حضرت امام حسن آئے. آپ نے فرمایا امیر المومنین کتنے نے؟ تے حضرت عبداللہ بن عمر میں حکم سی باہر ہی رہا، اندر نہیں آنا. عرض کر دینے جی اندر میٹنگ ہو رہی ہے، باہر دے وزراء آئے نے تے انہاں دے نال میٹنگ چل رہی ہے. تے حضرت امام علی مقام امام حسن، یاد رکھو امام حسن وہ نے جنہوں میرے امام حسین فرماندے نے کہ امام حسن میرا بھی امام ہے. آپ فرماندے نے میرا بھی امام ہے. امام حسن دی بڑی شان ہے. حضرت امام حسن نے فرمایا کتنے نے؟ جو نہ کہ جی وزراء آئے نے تے اندر میٹنگ چلتی ہے پہ. تے حضرت امام حسن فرماندے نے اچھا. آپ فرماندے چلو پھر آ جاؤں گا. آپ واپس چلے گئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میٹنگ کو فارغ ہو کے باہر آئے تھے. آپ نے آ کے فرمایا عبداللہ کوئی آیا سی؟ جی حضور آیا سی. کون آیا سی؟ عرض کی تھی جی حضرت امام حسن آئے سن. امام حسن آئے سن. حضرت عمر فاروق جلال چاہ گئے ہیں امام حسن آئے تو اندر کیوں نہ بھیجیا؟ عرض کی تھی جی میں آخیا سی جی اندر میٹنگ چل رہی ہے، اگر تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میں پھر آ جاؤں گا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے پے نے. عبداللہ بن عمر عرض کرتے ہیں کہ بابا حضرت امام حسن فرما کے گئے نے کہ میں ظہر دی نماز ٹائم مسجد کے اندر مل لاں گا. حضرت عمر فاروق فرماتے نے میرے کو انتظار نہیں ہوتا. اور وقت دا حاکم ہے 26 لاکھ مربع میل دا حاکم.
حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، در دولت امام حسن تے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ویک وقت دا حاکم، ویک وقت دا خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھڑکایا، امام حسن باہر آئے۔ آپ نے فرمایا پیارے حسن تسی آئے تے واپس کادے واسطے آ گئے ہو؟ امام حسن فرمایا میں سوچیا وقت حاکم دا پتر باہر کھڑا ہے، میں اندر کیوں جاواں؟ وقت حاکم دا پتر بھی باہر کھڑا ہے تو میں اندر نہیں جاندا۔ میں کیا میں جناب نماز تے مل لواں گا۔ حضرت امام حسن نے جڑا جواب عرض کیتا سنو، امام حسن نو عرض کیتی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج کر کے اپنا امامہ شریف اتاریا تے فرمایا پیارے حسن اے عمر دے سر تے جڑے عزت دے وال نے تواڈے قدماں دی بدولت نے۔ وقت دا حاکم کی کہہ رہے ہیں اے سر تے میرے جڑے عزت دے وال نے نا اے پیارے حسن تواڈے قدماں دے صدقے نال نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رون لگ پے۔ آپ نے فرمایا حضور تسی آ جانا سی۔ فرمایا کوئی گل نہیں، میں کہا چلو نماز ظہر دے ٹائم مسجد کے اندر ملاقات ہو جائے گی، تہاڈا پتر باہر کھڑا ہے میں کادے واسطے جاواں؟ فرمایا میں یہ سوچیا وقت حاکم دا پتر نہیں اندر جا سکتا تو میں نہیں جانا، میں کیویں جا سکنا وا؟ آپ نے فرمایا عبداللہ بن عمر دے باپ دا نام علی نہیں۔ کہو تو صحیح سبحان اللہ۔ تو اسی دھیان جو اللہ دی قسم ہے جی میں تانوں کی امانت رکھ گیا ہے، بولے تے امانت کی خیانت ہو جانی، کہو تو سبحان اللہ۔ کم از کم محبت نال بولو تو صحیح، ذکر اہل بیت ہوندا پیا ہے۔ میرے آقا دے غلاموں آپ نے فرمایا عبداللہ دے باپ دا نام علی نہیں، عبداللہ دی ماں دا نام فاطمہ نہیں، عبداللہ دے نانے دا نام محمد نہیں، عبداللہ دی نانی دا نام خدیجہ نہیں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ دے ویر دا نام بھی حسین نہیں۔ اے پیارے حسن جیڑے میرے سر دے اتے عزت دے وال نے تواڈے قدماں دی بدولت نے۔ میرے آقا دے غلاموں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی محبت کر دے نے، ایک دن باہر جناب والا امام حسین پہ کھیل دے نے، حضرت امام حسین کھیل دے پہ نے، عبداللہ بن عمر آ گئے۔ آپ نے فرمایا او میرے نانے دے غلام دے پترا، میرے نانے دے غلام دے پترا۔ جب اینی گل سنی نا خیال آیا کہ میں تے حاکم وقت دا پتر ہاں، میں تے حاکم وقت دا پتر ہاں، مینوں کہا جا رہا ہے غلام میرے نانے دے غلام دا پترا، جلدی نہ واپس آئے۔ بابا حضرت عمر فاروق دی بارگاہ پتر آ کے شکایت پہ کر دیں۔ فرمایا ہاں بابا آج مینوں حسین نے آخیا میرے نانے دے غلام دے پترا۔ یہ بھی خیال ہوتا نا کہ میں حاکم وقت دا پتر ہوں، میرے نانے دے غلام دے پترا۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نے کی آخیا ہی کی آخیا ہی عرض کی جی امام حسین فرمایا کہ میرے نانے دے غلام دے پترا۔ کہ آپ فرماتے نے تینوں یقین ہے کہ گل ہوئی ہے؟ تینوں یقین ہے کہ گل ہوئی ہے؟ عرض کی جی بابا امام علی مقام امام حسین نے مینوں خود مخاطب ہو کے فرمایا او میرے نانے دے غلام دے پترا۔ آپ نے فرمایا ایک ورقہ لے ایک قلم لے چل میرے نال۔ پوچھا جی کی کرنا ہے؟ آپ فرماتے نے چل کے جا کے امام حسین کو لکھوا کے لیا جو آخیا۔ حضرت امام حسین دی بارگاہ دے اندر عبداللہ بن عمر بھی آ گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آ گئے، یہ دونوں باپ بیٹا آ گئے۔ ہن پتر دے دل وچ خیال ہے باپ ڈانٹے گا، ہن باپ جناب والا جا رہا ہے وقت دا حاکم ہے۔ آپ نے عرض کی پیارے حسین، فرمایا کی گل ہے؟ عرض کی حضور سنیا تساں آکھیا میرے نانے دے غلام دیا پترا۔
حضرت امام علی مقام امام حسین پھر فرمایا ہاں میں آکھیا ہے میرے نانے دے غلام دے پترا. آپ نے پھر عرض کی تھی جی تسا آکھیا ہے؟ فرمایا ہاں میں آکھیا ہے. آپ نے جناب والا برکا کے کیتا قلم کے کیتا تے عرض کی تھی حضور اگر مہربانی کرو تے اے دے اوتے لکھ کے دے دیو. آپ نے فرمایا ہے کڑی بڑی گل ہے. آپ نے برکہ پڑھیا تو اتنے لکھنا شروع کر دیتا. لکھیا کی ہے حضرت امیر المومنین عمر فاروق میرے نانے دا بھی غلام ہے ساڈا بھی غلام ہے میرا بھی غلام ہے میرے نانے دا بھی غلام ہے. ہن حضرت عبداللہ بن عمر ویکھ کے حیران ہوندے پے نے کہ میں کی کیتا سی اے بنیا کی ہے. کر گئے جناب والا حضرت عمر فاروق نے خاندان والے کنبے قبیلے والوں کو اکٹھا کیتا. فرمایا سن لو میرے گھر والےو میرے خاندان والےو اے میرے ہاتھ وچ رکا ہے جدوں میں مر جاواں غسل دین تو بعد کفن دین تو بعد میرے کفن دے اندر رکھ دیا جے. پوچھا جی کارے واسطے؟ آپ فرماندے نے جس ویلے میں قبر دے اندر جاواں گا فرشتے سوال کرن واسطے آن گے میرے آقا بھی تشریف فرماؤن گے میں فوراً اے رکا پیش کراں گا سونیا تسا مینوں اپنا غلام فرمایا تسا اپنا غلام بنایا تواڈے حسین نے مینوں اپنا غلام شمار کر کے مینوں سند دے چھڈی ہے. اے سند مینوں دتی ہے تواڈے نواسے نے امام علی مقام امام حسین نے. میرے دوستو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ او ہستی بالا وقار نے جنہ فرمایا میری سلطنت دے اندر میری رعایا دے اندر اگر بکری دا بچہ بھی پیاسا مر گیا کل قیامت والے دن عمر کولوں دی پوچھ ہوے گی. حضرات گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اوتے وار کیتا گیا. قتل کرنے دا ارادہ ہویا لو آیا اس نے جناب زہر لو جڑی تلوار سی نا اس دے نال حملہ کیتا. آپ دا جسم کٹ گیا. نماز جاری سی نماز جاری سی خلبلی نہیں مچی. کیوں؟ نماز دا مقام بڑا ہے. آپ اس نے مصلی دے نال لیٹ گئے کہ آپ نے فرمایا ابن مسعود اگے آ جاؤ تسی نماز مکمل کرواؤ نماز مکمل کرواؤ. خلبلی نہیں مچی. نماز شروع ہو گئی نماز چلتی رہی نماز ٹوٹی نہیں بلکہ صحابہ نو بھی پتہ سی نماز کی بڑی اہمیت ہے. میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے بھائیوں جس ویلے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے وار کیتا گیا اے لو جڑا سی نا اس نے اپنے اتنے آپ ہی وار کر کے اپنے آپ کو ختم کر لیا. میرے آقا دے غلاموں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وصیت فرمائی. فرمایا میرے بچے عبداللہ میری عرضی اماں جی کو لے جاؤ. اماں جی کون؟ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نیرہ منورہ ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ. جاؤ انہوں نے خدمت عرض کرو کہ سرکار دے پہلو دے اندر دفن ہونا چاہنا اگر تہاڈی اجازت ہوئے. عمر پاک دا جو پیغام پہنچیا نا تے اماں جی عائشہ صدیقہ رون لگ گئیاں. آپ نے فرمایا وہ جگہ میں اپنے واسطے رکھی سی پر عمر تیری جان ساری تیری محبت میرے آقا نال ایسی ہے میں تینوں نہ نہیں کر سکتی. فرمایا جاؤ عمر کو اجازت دیتی جاندی ہے میرے آقا دے پہلو دے اندر دفن کیتا جائے. شان صدیق فاروق میں کی دساں شان جناں دا اللہ نے کیتا بیان سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم آ گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم الحرام والے دن آپ دی شہادت ہوئی. پہلی تاریخ محرم دی آپ دی شہادت ہوئی تے آپ دی شہادت ہوئی. آپ دی یاد دے اندر
انشاءاللہ العزیز ساڈے اس جامع مسجد کی طرفوں خواتین واسطے محفل پاک کا انعقاد کیا گیا. میریاں مائیاں میریاں بیٹیاں جڑیاں گھراں نے نا انہوں نے دسیا جے کہ پیر والے دن صبح 10 بجے انشاءاللہ محفل پاک ہوئے گی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر خراج تحسین پیش کیتا جائے گا، ہدیہ عقیدت پیش کیتا جائے گا. تمام میریاں ماواں بہناں بیٹیاں نو یہ پیغام تسا گھر جا کے دینا کہ وہ پیر والے دن صبح 10 بجے محفل پاک میں شرکت کر کے ثواب درائن حاصل کرن. اگلا جمعہ انشاءاللہ شان اہل بیت پہ ادا کیتا جائے گا.